أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 آج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی بے شمار عنایات اور انعامات عطا فرمائے اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان کا ذکر بھی کیا. وہ مالک جو ہمیں زندگی کی سانسیں عطا فرماتا ہے، وہ مالک جس کے فضل و کرم سے ہماری حیات مستعار کی ڈور چل رہی ہے، اور اس مالک کے فضل و عنایت سے ہم رواں دواں ہیں، ہمارے شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے. ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں، ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں، ہم اس کی یاد میں اپنا وقت گزارنے والے بنیں. تو اس کے جو انعامات اور اس کی جو نوازشات ہیں، اس کے بدلے میں اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں تو پھر بھی اس کے انعام زیادہ ہیں، اس کی نعمتیں پیشتر ہیں، اور ہماری عبادت، ہماری اطاعت اور فرما برداری بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں تو بہت معمولی ہے. لیکن اس مالک کی مہربانی دیکھیے کہ وہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میرے لیے اپنا وقت صرف کرو، میں اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرماؤں گا. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے، وہ اس پر بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اپنی خاص توجہ فرماتا ہے. یہاں ذکر ہو رہا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو. تو اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک تو اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے شکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور ناشکری سے منع کیا گیا. یعنی یہ تین چیزیں یہاں بیان ہوئی. پہلا جو ذکر ہے اس کی مختلف اقسام ہیں. ذکر وہ بھی ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی توصیف بیان کرتے ہیں. اور ذکر وہ بھی ہے جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں ذکر کی تعریف یوں فرماتے ہیں: اگر ہم عملی طور پر کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے متعلق، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا دیگر نفلی اعمال بجا لا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح ہم سوچ رہے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی. ہم اس کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کائنات چل رہی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ساری اللہ کی جو کاریگری ہے اس میں فکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو مختلف طریقے اللہ کے ذکر کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بہت سارے اذکار کے متعلق ارشاد بھی فرمایا گیا. مثلا افضل الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو اللہ کا ذکر فرمایا گیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان، دو بہت ہلکے کلمے ہیں،
بہت ہی یعنی ہم اس کو دیکھیں تو وہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کو مشکل محسوس نہیں ہوتی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن. فرمایا کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن ترازو میں رکھے جائیں گے تو اس وقت بہت وزنی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پیارے ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مختصر سے دو کلمے ہیں، یعنی مختصر سے دو لیکن وزن ان کا بہت ہے، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. تو اس طرح مختلف اذکار ہیں جن کا ذکر فرمایا گیا. ہمارے صوفیاء کرام نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی یعنی بڑے اصرار کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ اگر انسان صرف زبان کے ساتھ ذکر کرے اور دل میں اس کا صحیح معنوں میں تصور نہ ہو اور دل سے وہ ذکر نہ نکل رہا ہو تو وہ ذکر وہ فائدہ نہیں دیتا جو اسے دینا چاہیے. مطلب ہم زبان سے اللہ اللہ اگر کر رہے ہوں اور دل سے بھی اس کی صدا آ رہی ہو اور دل بھی مصروف ہو تو تب اس کا فائدہ ہوگا. یا زبان خاموش ہو اور ذکر خفی یا ذکر قلبی جو دل سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ذکر ہو رہا ہو تب فائدہ ہے، وگرنہ زبان سے اگر ذکر کر رہے ہوں اور دل میں اور خیالات ہوں تو وہ ذکر صحیح معنوں میں فائدہ بخش نہیں ہوتا. اس لیے صوفیہ کرام نے دل کو سنوارنے کی طرف بہت توجہ دی ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لے اور اس کا دل ذاکر ہو جائے اور وہ ذکر میں مصروف اور مشغول ہو جائے تو اس سے بڑی اور نعمت نہیں ہے. تو زبان بھی اس وقت اپنا صحیح فائدہ دیتی ہے جب دل اس کے ساتھ مصروف ہو مشغول ہو. تو ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی اس کے ذکر کے حوالے سے اس کے کتنے انعامات ہیں، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسرا فرمایا وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اپنی نعمتیں فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں پر اس مالک کے احسان مند ہوں، اس مالک کا احسان محسوس کریں زبان سے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کا اظہار کریں کہ واقعتاً ہم اس کے شکر گزار ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اور عملی طور پر اس کے شکر گزار نہ ہوں. نہیں، اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں کروڑہا درجہ زیادہ ہیں. تو انسان کا ہر حال میں شکر ہی بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. ویسے بھی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان ہمیشہ اس کے شکر میں تر رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر ہمارے اعضاء ہمارے جسم وہ بھی مصروف عمل رہے. اور تیسری چیز جو یہاں فرمائے گی وہ لا تکفرون، کفر نہ کرو، مطلب ناشکری نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اگر صحیح معنوں میں غور و فکر کرے تو کسی جگہ پر کسی مرحلے میں بھی جا کے ناشکری کی طرف نہیں جاتا. کیونکہ اگر کسی جگہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے تو اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے انسان کو کسی امتحان میں ڈالا ہے تو اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے کہ امتحان بھی انسان کی گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیے کہ بخار کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بخار جب انسان کو ہوتا ہے کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف دکھ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ بخار انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح دیگر، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو بنی آدم کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے فائدے کی وجہ بن جاتا ہے. ایک کانٹا چبھنا بھی فائدے کی وجہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ناشکری تو کسی جگہ پر بنتی بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم کسی
اپنی کیفیت ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ جو ناشکری کی طرف لے جانے والی ہو. مثلا ہمارے پاس کوئی کمی ہے، مال کی کمی ہے، تو ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، دوائی لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو شکر گزاری کی کیفیت زیادہ بڑھے گی، پھر انسان ناشکری کی طرف نہیں جاتا. تو شکر انسان کو زیب دیتا ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ہی پیش کرتا رہے. تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے احتیاط کریں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.